الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ صدر محترم، ذی وقار مہمان خصوصی اور معزز سامعین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے۔ رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، کورڈوبا کو دیکھا، کورڈوبا کی جامع مسجد کا گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ جناب صاحب، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ پہلی بیڑے، یہ گیسی کٹر، یہ فاسفورس بموں کی برسات، یہ گوام